انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم خالہ اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور امی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا لیکن نہیں جا سکتیں۔ امی پوچھ رہی تھیں کیوں نہیں جا سکتی ہو؟ تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے، اور آپ کے بھائی صاحب یعنی کہ خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر امی اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد بھائی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی امی کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہیں تو تب آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد بھائی کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور امی دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ امی جانا نہیں چاہتی تھیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد بھائی اب گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 15 منٹ تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی۔ شہزاد بھائی ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے رہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تذبذب میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پرسرایت تھی۔ شہزاد بھائی نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھول دیں۔ نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا، ان کی آواز میں سماعتوں سے ٹکرائی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار میں تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ جس میں جل رہا ہوں تمہاری ہی دہکائی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو میں ان پر گر سی گئی۔ میرے کھلے بال ان کے چہرے پر بکھر گئے اور میرا منہ ان کے اتنا قریب تھا کہ ان کی آگ برساتی سانسیں میرے ہونٹ اور گال جلانے لگیں۔ ویڈیو کا 7واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔